ان کے ساتھ جو چیز کو جوڑا جا رہا ہے اصل معنوں میں وہ حقیقت ہمارے ساتھ چسپاں ہوتی ہی نہیں ہے۔ شاعر نے اسی کو دیکھتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، زمین کی کوکھ میں بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ یہ اصل حقیقت ہماری ہے۔ ہم جب زمین کے اوپر رہتے ہیں تو بھی پاک صاف رہتے ہیں، اپنے دیش کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے اس وقت بھی ہم ایسے ہی ناپاک نہیں چلے جاتے بلکہ غسل کرتے ہیں اور دلہے کی طرح سجا کر مردے کو زمین کے حوالے کیا جاتا ہے۔ پیاری ماں بہنوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے دنیا بھی حاصل کرنے کا کہا ہے اور دین بھی حاصل کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ آپ حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تو اس وقت مدینہ کے اندر زیادہ تر یہودی رہتے تھے، اور یہودیوں کی زبان جو تھی وہ عبرانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ دوسرے بادشاہوں کو خط لکھیے اور میرا پیغام ان تک پہنچائیے۔ چند دن یہی معاملہ چلتا رہا، وہاں سے جواب آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے سنتے، پھر کچھ بھیجتے جواب۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ جو بھی ہوتا ہوگا وہ سچ کہتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے ڈالتے ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس مجمع میں سے کھڑا ہو اور یہودیوں کی جو زبان عبرانی ہے اس کو سیکھے۔ حدیث کے ذخیرے میں ایک نام ملتا ہے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ عبرانی زبان سیکھیے اور یہودی جو جواب دیتے ہیں یا جو خطوط پڑھتے ہیں اس کا صحیح معنوں میں مطلب ہم کو بتائیے۔ چنانچہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابوں میں دو تین قول ملتے ہیں، ایک قول ملتا ہے کہ 17 دن کے اندر، ایک قول ملتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر مکمل طور پر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبرانی زبان سیکھی۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی تعلیم کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ مسلمان خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ ہمارا نظریہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی ہر سرکاری آفس میں بڑا آفیسر اگر کوئی ہو تو مسلمان ہو، پولیس کھاتے میں اگر کوئی مسلمان آگے بڑھے گا ہمیں خوشی ہوگی، انجینئرنگ لائن میں کوئی آگے بڑھے گا مسلمانوں کو خوشی ہوگی۔ لیکن اس کے پہلے جتنے یہاں پر پیرنٹس بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دلائیں اور دنیاوی تعلیم بھی دلائیں، دونوں تعلیمیں ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قصہ لوگوں سے بیان کیا تو علماء نے اس بات سے اس چیز کو نکالا کہ جیسے کہ آج ہمارے یہاں پر ایک فیشن چل چکا ہے کہ بچوں کو پڑھنے کے لیے کینیڈا، امریکہ، لندن وغیرہ بھیجا جاتا ہے، یہ اسی سے نکالا ہے۔ چونکہ آپ مدینہ میں تھے اور زید ابن ثابت کو مدینہ سے باہر آپ نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر بچہ، ہر ماں اور ہر باپ اپنے دل میں یہ داعیہ لے کر اٹھے کہ میں بھی اپنے بچوں کو کچھ قابل بنا کر مروں گی یا کچھ قابل بنا کر مروں گا، ایسے ہی جاہل نہ بنے۔ آج دیکھو ہندوستان کا جو حال ہے وہ کیا ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ جتنی آزادی میں مسلمانوں نے قربانی دی ہے، یہ موہن داس کرم چند گاندھی، مہاتما گاندھی کے الفاظ ہے کہ جتنی آزادی کے اندر مسلمانوں نے خون بہایا ہے اتنا کسی قوم نے پسینہ بھی نہیں بہایا ہے۔ یہ ہماری دھرتی ہے، ہم نے اس کو اپنے لہو سے سینچا ہے اور آزاد کیا ہے، لیکن آج ہمارے ذہن، ہمارا دل، ہمارا جسم کسی اور کے حوالے ہیں، وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، اس کے اوپر کسی اور کی حکومت ہے۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ ہم لوگ تعلیم سے بہت دور ہیں۔ تعلیم جتنی ہماری زندگی میں ہوگی اتنا ہم آگے بڑھ کر رہیں گے، ہم اپنے دیش کو بلند کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بلند کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کے نام کو روشن کر سکتے ہیں۔ ہر طبقے میں وکیل ہو تو مسلمان ہو، انجینئر ہو تو مسلمان ہو، ڈاکٹری بڑے عہدے پر اگر کوئی ہو تو مسلمان ہو، اتنی تعلیم دنیاوی دلاؤ۔ ضروری ہے اس چیز کو کہ ہم اپنے دل پر لکھیں اس کو۔ یہاں پر راہ بشر والوں نے جو اسٹیج تیار کیا ہے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ اسٹیج اور یہ منچ تیار ہوتا ہے، اور یہ ان کے کرنے کا مقصد صرف یہی ہے
کہ مسلمان قوم کے اندر جاگروتی پیدا ہو، ایک داعیہ پیدا ہو۔ آج سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام سے جب اپنے گھر پر جائے، یہیں پر بیٹھے بیٹھے اٹھنے سے پہلے نیت کرے کہ میں اپنے بچے کو حافظ بھی بناؤں گا، عالم بھی بناؤں گا اور دنیاوی تعلیم بھی دلاؤں گا۔ یہ ضروری ہے۔ آج دنیا کے اندر مسلمان قوم کو ایک پچھڑا ہوا قوم اور ایک پچھڑا ہوا ساتھی مانا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر تعلیمی زندگی نہیں ہے۔ تعلیم جتنی ہوگی ہم اتنا زندگی جئیں گے۔ اور دنیا کے اندر جن لوگوں کی ویلیو ہے، جن لوگوں کو مانا جاتا ہے، جن کا وقار ہے، وہ اسی بنیاد پر ہے۔ چاہے وہ دنیاوی تعلیم میں آگے ہیں تو ان کا نام روشن ہے، چاہے وہ دینی تعلیم میں آگے ہیں تو ان کا نام روشن ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، پیاری ماں بہنوں، ضروری ہے یہ چیز کہ ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، جتنی ایکٹیویٹی ضروری ہے وہ کرائیں، ان سے کسرت کروائیں، ایکسرسائز کروائیں، ہر چیز کو ان کی زندگی میں لانے کی ہم سب کو ذمہ داری ہے۔ جتنی ماں، جتنی بھائی بہن یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ نیت کریں کہ اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کو معمولی نہ سمجھے۔ یہ اولاد کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ جتنے بڑے ہیں چھوٹوں کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں 2 اولاد دی تھی، ان دونوں اولاد کو تم نے تعلیم میں کتنا آگے کیا، چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو۔ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ آج دیکھیں ہم مسلمانوں کے اندر 2 بچوں کے باپ ہو جاتے ہیں، نہ ماں کو غسل کے فرائض معلوم ہے نہ باپ کو معلوم ہے، نماز کے واجبات نہ باپ کو معلوم ہے نہ ماں کو معلوم ہے۔ آج ہم نہ دنیاوی تعلیم میں آگے ہیں نہ دینی تعلیم میں آگے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پروگرام جو کیے جاتے ہیں وہ اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ آج اس منچ سے ہم کچھ لے کر اٹھیں، ہم نیت کر کے اٹھیں کہ اپنے بچوں کو کچھ اس قابل بنائیں گے کہ بعض مرتبہ کیسا ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی تک ہم لوگ دیکھتے تھے کہ باپ کا نام روشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بیٹے کا نام بھی مشہور ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نواسا ہے۔ لیکن تعلیم اگر آپ کی زندگی میں ہوگی، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، تو دنیا نے دیکھا ہے کہ بیٹے کی وجہ سے باپ کا نام روشن ہوا ہے۔ اب تک تو ہوتا تھا کہ باپ اور دادے کی وجہ سے بچے کا نام روشن ہوتا تھا، لیکن اب بچوں کی وجہ سے باپ کا اور ماں کا نام روشن ہوتا ہے۔ اس لیے میری پیاری ماں بہنوں، ضروری ہے یہ چیز کہ ہم اپنی بچوں کی زندگی میں یہ چیز کو لائیں، ہم ان کو کچھ سونپ کر مریں، ہم ایسے ہی قبر کے حوالے نہ ہوں، ہم ایسے ہی قبرستان نہ چلے جائیں، ان کو کچھ دے کر مریں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر کے اندر بھی آوک چالو رہے۔ اگر یہ بچہ کوئی دین کا کام کرے گا، کسی کی مدد کرے گا، اس کے پاس 2 پیسے ہیں، یہ کسی کو کھلائے گا، پلائے گا، اناج کی کیٹ پہنچائے گا یا کسی کے دوا کا خرچ اٹھائے گا، اس کو ثواب ملے گا، اللہ اس سے پہلے ماں باپ کو ثواب پہنچائیں گے۔ ہمارے استاد تو کہا کرتے تھے کہ جب کوئی انسان نیک کام کرتا ہے، جسے قرآن پڑھ کے بخشا یا کوئی نیک کام کیا، تو اس میں نیت جو کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کو اس کا ثواب پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر باپ مر گیا، ماں مر گئی اور ان کے مرنے کے بعد اگر اس کے بچے نے کوئی نیک کام کیا ہے تو ماں باپ کو اس کا ثواب بخشنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود ماں باپ کو ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ضروری ہے کہ یہ جو منچ یہاں پر سجا ہوا ہے، ہم اس کو یہاں سے جو دعوت دی جائے، جو میسج دیے جائے، اس کو اپنے دل کی سلیٹ پر لکھیں اور اپنی زندگی میں لانے کی اس کو کوشش کریں۔ بس اسی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔